جو حکومت نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں کل کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان کے رہنما جو ہیں وہ باز آ جائیں اور آج کا جو احتجاج کی کال ہے اس کو مؤخر کر دیں یا منسوخ کر دیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے صاف انکار کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ احتجاج کی کال مؤخر نہیں کرنی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر لیڈرشپ موجود ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ نے رابطہ کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، ان کے نمائندگان نے رابطہ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جو باہر ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سے اکثر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب نے یہی کہا کہ جناب عمران خان صاحب کا ہم صرف حکم مانتے ہیں، اگر عمران خان صاحب کہیں گے تو ہم یہ احتجاج مؤخر کریں گے، ورنہ ہم یہ احتجاج مؤخر نہیں کریں گے۔ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان کو اپروچ کیا گیا، بیرسٹر گوہر کو اپروچ کیا گیا، اور دیگر لیڈرشپ کو، اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کو بھی اپروچ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، لیکن علی امین گنڈا پور نے یہ واضح طور پر دو ٹوک پیغام دیا کہ اس کی اتھارٹی صرف ایک شخصیت کے پاس ہے، اور وہ ہیں عمران خان اڈیالہ جیل میں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں، آپ نے اجلاس یہ احتجاج منسوخ کروانا ہے، مؤخر کروانا ہے، جو بھی حکم اڈیالہ جیل سے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو اوبے کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور قسم کی تیاریاں کر لیں، اور رات گئے تک ان کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ میں نے بھی بات کی، میری پشاور بات ہوئی، سوابی بات ہوئی، اور ڈی آئی خان بات ہوئی، مختلف، اور اپنے دوستوں سے بات ہوئی، اپنی میڈیا کمیونٹی کے ساتھ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی بھرپور قسم کی تیاریاں ہیں، اور یہاں ایسا کچھ نہیں لگ رہا کہ جو فیصل واڈا نے دھمکیاں دیں یا محسن نقوی صاحب نے جو لب و لہجہ استعمال کیا، جو دھمکی آمیز گفتگو کی، اس کا کوئی اثر نہیں لیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے۔ اور علی امین گنڈا پور نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ میں حتی المقدور کوشش کروں گا کہ میں ہر صورت میں ڈی چوک پہنچوں، مجھے گرفتار کرنا ہے گرفتار کر لیں، مجھے جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈالیں، جو چاہیں سلوک کریں، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مزید اس وقت اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد، راولپنڈی ایک کرفیو کا سماں ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کنٹینرز جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، اور تقریباً اسلام آباد راولپنڈی کے تمام داخلی راستے چھوٹے بڑے سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ زون میں کنٹینر پر کنٹینر رکھ کے، کنٹینر کو کنٹینر کے ساتھ جوڑ کے باقاعدہ طور پہ ویلڈنگ کی گئی ہے، اور ویلڈ کر کے ان کو ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ کوئی ان کو ہلا نہ سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں جی، وہ پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، فوج ہے، سب کے سب آج ڈیوٹی پر ہوں گے ریڈ زون کو خاص طور پہ۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اور قاضی صاحب کی جو سیکورٹی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، اور چونکہ کل انہوں نے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے اپنا ضمیر فروشی کا، اس سے بڑا کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں، اور دیگر جو مندوبین آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سیکورٹی کو انہانس کیا گیا ہے، کیونکہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ کل کی 2 پریس کانفرنسوں کے بعد ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی علی امین گنڈا پور وہ اپنے ساتھ کرینز لے کے آ رہے ہیں اور بندوبست کر کے آ رہے ہیں، ایمبولینس ان کے ساتھ ہوں گی، ہر طرح کی مشینری ہوگی، اور ہر طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں رکاوٹیں ملیں گی ہم ان رکاوٹوں کو توڑیں گے، ہٹائیں گے، اور ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے یہ واضح طور پر کہی ہے کہ یہ کسی قسم کا ہمارے طرف سے کوئی پرتشدد کارروائیاں نہیں ہوگی، ہم مکمل طور پر پرامن ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا اور پھر اسٹوڈنٹس، طلبہ، جو سب سے زیادہ خطرہ ہے جی آج حکومت کو، وہ ہے طلبہ سے، نوجوانوں سے، اور وہ بھی راولپنڈی اور اسلام آباد سے، کہ یہاں سے لوگ نکلیں گے اور یہ لوگ شریک ہوں گے، اور کل کا احتجاج، آج کا احتجاج جو ہے وہ ہر صورت میں انہوں نے کامیاب بنانا ہے۔ کیا ان کے ساتھ پولیس نمٹ لے گی؟ اس کا امکان بہت کم ہے۔ اور اب رات گئے، ایک طرف فیصل واڈا تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، دوسری طرف محسن نقوی صاحب تھے، وہ وارننگ دے رہے تھے، لیکن تیسری طرف جو خاموشی سے ہو رہی تھی
منت سماجت ہو رہی تھی، لیکن اس منت سماجت کو نہیں مانا گیا. جبکہ دوسری جانب جو قاضی صاحب سے فیصلہ تو لے لیا، لیکن ان کے پاس نمبرز گیم جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے نمبرز گیم پوری نہیں ہے. اور نمبرز گیم میں حالت یہ ہے کہ پچھلے دنوں عادل خان بازئی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور قومی اسمبلی میں ان کو جو ہے وہ نون لیگ کا ظاہر کیا گیا. وہ آزاد تھے، پاکستان تحریک انصاف کے تھے، لیکن ان کو نون لیگ کا ظاہر کیا جا رہا تھا. تو جب انہیں کہا کہ جناب یہ ارکان جو ہیں یہ آ جائیں گے، اور الیاس چودھری صاحب ان کو پاکستان مسلم لیگ کاف کا ظاہر کیا جا رہا تھا. 2 MNA 2 ارکان قومی اسمبلی. عادل خان بازئی قومی اسمبلی کے حلقہ 262 کوئٹہ سے ہیں، جبکہ الیاس چودھری حلقہ 62 گجرات سے ہیں، منتخب ہوئے تھے. اور ان کو یہ لیا جا رہا تھا کہ جنہیں یہ ووٹ دیں گے ترامیم کے حق میں. دونوں ارکان جو ہیں وہ اب غائب ہو گئے ہیں اور دونوں نہیں مل رہے، وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ارکان کے خلاف جو ہے جی وہ ریفرنس جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو موصول ہو گئے ہیں. عادل بازئی کے اور ریاض چودھری صاحب دونوں کے خلاف جو ہے ریفرنس موصول ہو گئے ہیں، اور اسپیکر کو موصول ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے بجٹ سیشن کے دوران بھی پارٹی ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. ابھی 63A کی جو ہے وہ سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی، اور ایک طرف یہ لوٹا کریسی کی اجازت مانگ رہے ہیں اور ووٹوں کی خرید و فروخت کی اجازت مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اپنے 2 MNAs جو ہیں جن پہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ نمبرز ہمارے ہیں، ان پہ یہ کلیم کیا جا رہا تھا، وہ دونوں ارکان جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. اور وہ اس لیے غائب ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں زبردستی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے زبردستی ارکان نہیں تھے. وہ آزاد ارکان جیتے تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف پہ جانا چاہتے تھے. یہ ہوا ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کل انہوں نے جلدی میں جو کام کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں. جب ان کے مذاکرات مکمل طور پہ ناکام ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی بات نہیں بن رہی، تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ ایک FIR کاٹی دی، اور FIR جو ہے وہ کاٹی گئی جو کل سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا تھا، اور قاضی صاحب کا جو پتلا نظر آتش کیا گیا، اس کے جوتے ووتے پڑے تھے، سب کچھ کیا گیا. اس میں سینئر موسٹ وکلا جو ہے وہ موجود تھے اس سارے احتجاج میں. اس میں جن اراکین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ ان کے نام اگر آپ سن لیں تو میرا خیال ہے آپ کو بھی حیرت ہوگی. اس میں مصطفین کاظمی جو کہ کورٹ روم میں گئے تھے اور قاضی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ساری کارروائی کر رہے ہیں، اور آپ نے بینچ بھی غیر قانونی طور پہ بنایا ہے، اس لیے یہ 63A کی جتنی بھی مقدمے کی سماعت ہے یہ غیر آئینی ہے. اس پہ انہیں باہر نکال دیا گیا تھا کمرہ عدالت سے. ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. بیرسٹر گوہر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، سلمان اکرم راجہ کے خلاف، عبداللہ وزیر کے خلاف، نعیم حیدر پنجوتا کے خلاف، زبیر احمد ایڈوکیٹ، نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ، چودھری اشتیاق صاحب صدر ہائی کورٹ بار، طارق نون اور بشیر احمد احسن، اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب، سینیٹر شبلی فراز اور سردار لطیف خان کھوسہ، مرتضی تورو، اور اس کے ساتھ ساتھ جی عتیق صدیقی ایڈوکیٹ، اور بیرسٹر ملک طلحہ، عاصم بیگ، انصر قیانی، مسرب ایڈوکیٹ، ان سب کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 100 اور 120 جو وکلا مزید ہیں ان کو ان نون رکھا گیا ہے، اور ان کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، دھمکیاں، پتہ نہیں کیا کیا، اتنی ساری دفعات لگا کے ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک پریشان ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری باتیں نہیں مان رہی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی، اور ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور جلسہ احتجاج منسوخ نہیں کر رہے، تو اس کے بعد پھر یہ کارروائی ہوئی اور فوری طور پہ اس FIR کو پبلک بھی کیا گیا.